کبھی بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید آپ نے نہیں ہونا۔ مطلب کہ اس طرح سوچے جانا کہ بھائی میرے مستقبل میں میرا کیا بنے گا، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے۔ آپ نے اپنی سوچ کو، خود کو شیطان کے پیچھے لگا کے اللہ رب العزت کی ناشکری کرنا۔ جب انسان مایوس ہوتا ہے نا تو ناشکری اس سے خود بخود ہو جاتی ہے۔ تو میرے دوستو، آپ نے بہت بار سنا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے نا امید مت ہو۔ تو جو بندہ اللہ پہ ٹرسٹ نہیں کرتا، جس کا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، جس کا اللہ پہ توکل نہیں ہے، پھر وہ بندہ صبر بھی نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، صبر تو وہی کرے گا نا اگر کسی نے کسی کے ساتھ برا کیا، تو پھر صبر کیسے ہوگا؟ اسی حالت میں صبر ہوگا کہ جب وہ کہے گا بس بھائی آج تیرا وقت تھا، تو نے مجھے کچھ کہہ لیا ہے، لیکن میں تجھے معاف کرتا ہوں، صبر کرتا ہوں، اللہ کے فیصلے کا انتظار کرتا ہوں۔ تو اس لیے جو بندہ اللہ پہ بھروسہ نہیں کرے گا، جو مایوس ہو جائے گا کہ یار اس بندے نے مجھے گالی نکال دی یا مارا یا میرا حق مار لیا اس نے، تو اب مجھے اس طرح کی جو ٹینشن لینی چاہیے، ڈپریشن، انگزائٹی، اس طرح کی انسان کو بیماریاں لگتی ہیں نا پھر جب انسان اللہ پہ ٹرسٹ نہیں کرتا۔ تو میرے دوستوں، ہمارے ساتھ بہت ساری مثالیں ہیں صحابہ کی، انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، ٹھیک ہے؟ سب سے بڑی مثال جس کے بارے میں ہر بندہ جانتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کیسے انہوں نے آگ میں پھینک دیا تھا۔ میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ذرا تھوڑا سا اپنے مائنڈ میں سوچیں کہ بھائی آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اچھا کام جو ہے، جو سیدھا راستہ ہے، لوگوں کو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، لوگوں کا بھلا سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ ایسے ہی یہ کام محنت کر رہے ہیں، تو ایک دن کیا ہو، پورے علاقے کے لوگ اکٹھے ہوں، کہیں کہ بھائی یہ بندہ نہیں ٹھیک، ہم اس کو آگ میں پھینکیں گے۔ اور جو سارے علاقے کے لوگ ہیں وہ آپ کے لیے لکڑیاں اکٹھی کر رہے ہیں، حتیٰ کہ جانور بھی لکڑیاں اکٹھی کر رہے ہیں کہ بھائی ہم نے اس بندے کو آگ میں لگانا ہے۔ تھوڑا سا یہ جو بات ہے خود پہ لے کے آئیں کہ یار ہمارے ساتھ ایسا ہو تو ہم کون سا راستہ اختیار کریں گے، ہم کیا سوچیں گے اس وقت۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوا، لیکن میرے دوستو اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو نا، ہمیں تھوڑا سا پتہ چل جائے کہ بھائی صبح ہمارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمارا تو ویسے ہی دل پھٹ جائے، ہم تو ویسے ہی یہ بات سن کر مر جائیں کہ بھائی سب ہمارے خلاف ہیں اور صبح ہمارے ساتھ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے آگ میں پھینک دیا، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ انہوں نے کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ آپ جو ہے آپ بھی اس تسبیح کو اپنی زندگی میں اپنائیں، کہیں اللہ سے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، پھر کہیں، دوبارہ پھر کہیں، تسبیح کریں اس کی روزانہ۔ لیکن اپنے مائنڈ میں، اپنے ذہن میں یہ چیز رکھیں بھی کہ بھائی میں اللہ رب العزت کو کیا کہہ رہا ہوں، پھر اس کا فائدہ ہوگا۔ پھر آپ اپنے معاملات میں یہ جو آیتیں ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، ٹھیک ہے، پھر آپ کو ان چیزوں کا فائدہ ہوگا، پھر آپ کو لا تقنطوا من رحمت اللہ کی سمجھ آئے گی، اللہ تعالیٰ رحمت کس رحمت کی بات کر رہا ہے۔ جب آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں گے، اور پھر اللہ تو فرماتا ہے نا کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے تو میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں۔ اگر کوئی اچھا گمان رکھتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ اچھا کرتا ہے، اگر کوئی برا گمان رکھتا ہے تو اس کے ساتھ برا ہوتا ہے۔ تو
اس لیے میرے دوستوں میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، آج آپ کا کسی نے حق دبا لیا، آپ کو کسی نے گالی دے دی، آپ کو کسی نے مارا، آپ سے کسی نے زیادتی کر لی، پلیز اللہ کے لیے اسے معاف کرو اور صبر کرو۔ آپ کے مرنے سے پہلے اللہ رب العزت آپ کو اس کا بدلہ ضرور دے گا، اور آپ کو پتہ بھی چلے گا کہ بھائی میرے ساتھ اس بندے نے یہ کیا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس کا صلہ جو ہے مجھے دے دیا ہے۔ یہ باتیں سننے کو ایسے لگتی ہیں کہ جیسے کتابی باتیں ہیں، لیکن جب انسان ان پر عمل کرتا ہے، جب انسان اس راستے پر چلتا ہے، تو اس کے اندر سکون ہی سکون ہے میرے دوستوں۔ تو اس لیے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو یہ ہے، کیونکہ انسان ہے اور پیچھے شیطان بھی ہے، بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو نہیں پتہ چلتا کہ اللہ رب العزت کے ہماری زندگی پر کتنے احسانات ہیں۔ شیطان ہے نا، برے راستے پر لگا دیتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی روٹین بنانی ہے، اپنے بچوں کی روٹین بنانی ہے، اپنی بہنوں کی، جہاں تک بھی یہ میرا میسج جا رہا ہے سب کی روٹین بنانی ہے کہ بھائی جو آپ روزانہ ڈیلی بیس پہ تسبیحات کرتی ہیں یا کرتے ہیں، تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس تسبیح کو بھی اپنی تسبیحات کے ساتھ شامل کرو، اس کو بھی روزانہ کرنا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم اللہ سے کہہ کیا رہے ہیں کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ جب آپ کا نفس یہ تسلیم کرے گا نا، تو انشاءاللہ آپ صبر بھی کریں گے، آپ کے معاملات سیٹ ہوں گے، آپ ڈپریشن سے نکلیں گے، آپ انگزائٹی کا شکار نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے میرے دوستو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جو میں نے آپ سے پہلے بات کی ہے کہ توکل، بھروسہ، ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، یہ سب کام چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو تمام پریشانیوں سے اللہ رب العزت نکالے۔ آمین، جزاک اللہ۔